أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. سورہ انعام کی تفسیر، مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت دہم، آیت نمبر 3، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، اور وہی اللہ معبود برحق ہے آسمانوں میں بھی، وَفِي الْأَرْضِ، اور زمینوں میں بھی، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ، اور تمہاری پوشیدہ، وَجَهْرَكُمْ، اور ظاہر سب باتوں کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہر و باطن سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آسمان اور زمین کے معبود برحق ہونے کا بیان ہے، یعنی صرف وہی عبادت کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے زمین و آسمان میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ خود تو عرش پر جلوہ فرما ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، البتہ اس کے علم و احاطہ سے کوئی چیز باہر نہیں، وہ تمام مخلوقات کے ظاہر اور پوشیدہ کاموں سے باخبر ہے، اسے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ نیز اس سے یہ بھی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں معبودی برحق وہی ہے، لہذا صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہے کہ ہر وہ شے سے اتنا واقف اور اتنا باخبر ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارے دلوں کے پوشیدہ احساسات، ہماری زبانوں سے نکلے ہوئے کلمات اور ہماری چھوٹی بڑی نیکی اور برائیاں اس کے احاطہ علم میں ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور ان کے پاس جو بھی نشانی آتی ہے، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے تھے۔ اس آیت میں حق سے اعراض کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے، یعنی توحید کے واضح دلائل اور کلی نشانیوں کے باوجود منکرین کا حق سے منہ پھیرنے کا بیان ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ جانتے بوجھتے نہ ماننے کی ٹان لینے والوں کے لیے کوئی نشانی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ ان نشانیوں سے مراد وہ احکام بھی ہے جو آیات کی صورت میں انبیاء کرام پر اترتے رہے، اور وہ معجزات بھی ہے جو نبوت کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ اسی طرح کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کے جلال و کبریائی اور قدرت کی بھی شمار نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ دوسری ناگہانی آفتیں، مثلا زلزلہ، قحط، وبا، نافرمان قوموں پر عذاب وغیرہ، سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان ساری نشانیوں کی تفصیل قرآن حکیم میں جگہ جگہ ذکر کی گئی، جیسے کہ سورہ روم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانی میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اب تم انسان ہو کر زمین میں پھیل رہے ہو، اور اسی کی نشانی میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما دی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کا پیدا فرمانا اور تمہاری زبان اور رنگوں کا مختلف ہونا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرنا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔
فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، پس انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، لما جاءهم، جب ان کے پاس آیا، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، فسوف يأتيهم، تو ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں آ جائے گی، ما كانوا به يستهزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اس آیت میں الحق سے مراد قرآن حکیم اور صاحب قرآن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہیں۔ خبر کے لیے انباء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انباء جمع ہے نبأ کی، جس کا معنی ہے اہم اور اثر انگیز خبر، حقیقی و یقینی خبر۔ یہاں اس سے مراد عذاب الہی ہے، جو فیدر پہ شکست اور ناکامیوں کی صورت میں دیا گیا، اور جو عذاب آخرت میں کفار و مشرکین کو دیا جائے گا۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے انکار اور کفر کے 3 احوال بیان فرمائے ہیں۔ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑا، پھر اس کے بعد انہوں نے ان نشانوں کو جھٹلایا، اور سب سے آخر میں انہوں نے ان نشانوں کا مذاق اڑایا، اور یہ ان کے کفر اور انکار کی انتہا تھی۔ مشرکین کو تنبیہ دی گئی کہ دین کی باتوں کا مذاق اڑانا اور ان کے جھٹلانے کا انجام ان قریب ان کے سامنے آ جائے گا۔ ایسے لوگوں کے انجام کے بارے میں مفسرین کرام کی 2 آراء ہیں۔ نمبر 1، اس سے مراد دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ جنگ بدر میں مشرکین مکہ کو شکست فاش ہوئی اور ان کو اپنی عددی برتری اور طاقت کا جو گھمنڈ تھا وہ خاک میں مل گیا۔ نمبر 2، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد قیامت یعنی آخرت کی دائمی جزا و سزا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔